بڑے بڑے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ہی بیت المال کا غلط استعمال کیا تو ظاہر ہے وہ ان کی آمدنی، ان کا طریقہ کار چیزیں حرام میں آ گئی۔ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے یا حرام کام کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ حلال اور طیب رزق کھانا یہ تمام چیزوں کی روح ہے، اسی سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ لا یستوی الخبیث والطیب، کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ پریشانی قدرت کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے، اپنی اور ہماری خود مول لی ہوئی پریشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہے مفتی سہیل احمد قاسمی صاحب، اور شرعی اعتبار سے کیا جائز ہے، ان سوالوں کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے دن ہمارا سب سے پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے اندر جو اتنی گراوٹ آ گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کے نظر میں کیا ہے؟ آپ جیسی شخصیت تو ان چیزوں پہ بہت گہرائی سے نظر آتی ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ گراوٹ آ گئی ہے؟ ایک لفظ میں اس کا جواب دیا جائے تو عقل حلال کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے یہ گراوٹ آئی ہے، اس لیے کہ تمام طاقت اور قوت کا سرچشمہ اور ترقی کا سرچشمہ وہ عقل حلال ہے۔ حلال اور طیب رزق کھانا یہ تمام چیزوں کی روح ہے، اسی سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے حرام اور حلال کے فرق کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ بالکل چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں ایک بات یہ آتی ہے جی، کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے یا حرام کام کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، حالات اس کے درست کر لیتے ہیں اپنے، تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ درست نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ سیاہی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اب پورے سینے میں چھا جاتی ہے، اور پھر انسان کے دل سے حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس کی گراوٹ کہاں سے شروع ہوئی آپ مانا جائے؟ اب اس کی گراوٹ کی بنیادی وجہ تو ہم کیسے کہہ سکتے کہاں سے آئی، لیکن بہرحال زمانہ 1400 سال پہلے دیکھیے، چند افراد تھے، کتنی قوتیں تھیں، کتنی طاقتیں تھیں، اور قرآن میں تو بہت ساری جگہوں میں یہ باتیں آئی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، ایک پوری آیت ہے کہ اے رسول آپ حلال اور طیب رزق کھائیے، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ حلال اور طیب رزق کھانے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ بنیادی طور پر تمام ترقی کی راہ یہی ہے۔ اس میں ہم حرام کن چیزوں کو لیں؟ جو لوگ سرکاری نوکری کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ رشوت لے رہے ہیں تو ان کا کھانا حرام ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس سے جو خون بنا تو بچوں میں بھی وہی چیز آ گئی، اور کون سا طریقہ ہوگا؟ حرام میں ایک ہی وہی چیز نہیں ہے، حرام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بس شریعت میں اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں 2 لفظ کہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لا یستوی الخبیث والطیب، کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ 2 ہی لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں اللہ نے، کہ جو طیب ہے وہ پاک اور جائز حلال ہے، اور جو خبیث مال ہے وہ ناجائز ہے۔ تو اس طرح سے اس کا رواج بہت ہے، معمولی چیزوں میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر اتنی بڑی تعداد میں آج ہمارے ملک میں علماء بہت بڑی تعداد میں ہیں، میرے خیال سے شاید دنیا میں سب سے زیادہ علماء ہندوستان میں ہی ہیں، چونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی بھی یہ ہندوستان میں ہی ہے، اور یہی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ لوگ اس چیز پہ روشنی نہیں ڈال رہے ہیں؟ ڈالنے والے لوگ تو ڈالتے ہی ہیں، لیکن جتنی مضبوطی سے ڈالنی چاہیے۔ کیا آپ اس کا جواب مضبوطی سے دے رہے ہیں، یا آپ بھی اسی خاموش انداز میں دے رہے ہیں؟ ہم بھی اسی خاموش انداز میں ہیں، ہم بھی اس کو اتنا مضبوطی سے نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم بھی اتنا تو مفتی صاحب کس پہ یقین رکھا جائے؟ اسلام کے جو صحیح جانکار ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور جو اسلامی تعلیم جنہوں نے حاصل کی، اگر وہی نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ زیادہ تر اس میں جو تعداد ہے وہ فرضی مولاناؤں کی ہے، جنہوں نے خود حرام حلال کی تمیز کو ختم کر دیا۔ ان کے اندر ہی یہ شعور نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ہی بیت المال کا غلط استعمال کیا تو ظاہر ہے وہ ان کی آمدنی، ان کا طریقہ کار چیزیں حرام میں آ گئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم لیتے ہیں سرکاری نوکریوں میں تو وہ ہو گیا، اب حرام سے تو مردار کھانا ہوا تو وہ تو کوئی کھاتا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ طریقہ ہی ہوگا زندگی گزارنے کا،
بہت کاروبار میں بے ایمانی کرنا، کاروبار میں زیادہ اور کم تولنا، اس طریقے سے کر کر کے بھی جو آمدنی ہوتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جس نے کبھی زندگی میں رشوت نہ لی، آپ اس چیز پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا، لیکن اس کو سرکار کے ہاں نوکری دے رہی ہے 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک کی ڈیوٹی ہے، وہ 10 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک ڈیوٹی کرتا ہے، پھر چلا آتا ہے، تو وہ جو 2 گھنٹے کا الگ سے تو تنخواہ ملا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ تو جب وہ بھی حرام ہے تو اس طریقے سے تو سب کے سب پریشان ہو جائے گا، پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے کیوں؟ پریشان ہو رہے ہیں۔ جب اصول اور ضابط خود اپنی پریشانی آپ خود مول لیجئے گا، اب یہ پریشانی قدرت کے طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے، اپنی اور ہماری خود مول لی ہوئی پریشانی ہے۔ ہم ٹائم کے ساتھ اس کا سدھار کیسے ہوگا؟ اس کا سدھار یہ ہوگا کہ بھائی آدمی کو بیدار کیا جائے، توجہ دیا بیدار جائے۔ کون کرے گا؟ بیدار کریں گے ہر جو سماج کے ذمہ دار ہیں، علماء ہیں۔ علماء حق کی تعداد تو پھر خاموش ہوگی جب اعلیٰ حضرت آپ جیسے لوگ، مطلب آپ 40 سال سے زیادہ تو میں جاننا ہوں کہ آپ مفتی صدر رہیں بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے، اور بڑے بڑے فیصلے آپ کے قلم سے ہوئے ہیں، اور بہت ہی اچھی یہ چیزیں رہی ہیں، اور بہت بعض اوقات آپ نے بہت صاف لفظوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں۔ لیکن ہم تو یہاں ایک دیکھتے ہیں، آپ جو ایک ادارے میں تھے، ہم نے اس ادارے میں بھی دیکھا ہے آپ کی موجودگی میں، آپ بھی موجود تھے وہاں جب ایک الیکشن نام کی چیز، مطلب رسہ کشی ہو رہی تھی۔ تمام بڑے علماء یہاں پر میرے خیال سے ادھر نارتھ انڈیا کے تمام علماء حاضر تھے، ہم اس میں زیادہ تر کو، یا مان کے چلیے کہ بہت زیادہ تر کو، 99% کو ہم فرضی مولانا کے طور پہ لکھتے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس لیے فرضی، میرا ایک زندہ مثال ہم نے دیا تھا، اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا میرا، ہم نے کہا تھا کہ صاحب ان لوگوں نے 3 وقت کی نماز کھا لی، جبکہ سب وہاں بڑے بڑی صلاحیت والے تھے، باجماعت نماز ہو سکتی تھی، جو دور سے آئے تھے ان کی نماز قصر ہو سکتی تھی، ان لوگوں نے 3 وقت نماز نہیں پڑھی۔ ممکن ہے گھر جا کے رات میں قضا پڑھ لیا، وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی بڑی بڑی شخصیتیں جمع ہوئی تھی ایک الیکشن کے وقت میں، اور تمام لوگوں میں کسی کو نماز کا خیال نہیں آیا تھا۔ یاد رکھیے گا میرے اس جملے میں، کسی کو خیال نہیں، اگر خیال آتا تو کہہ دیتا۔ ہم تو سیاسی میٹنگ کر رہے تھے اور اس میں 2 علماء ہم نے کہا نہیں ابھی منسوخ کیجئے، پہلے بھی ہم لوگ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد میرے جیسا ایک معمولی آدمی، اور یہاں تو خیر فرضی مولانا کی بہت بڑی فوج تھی، بڑی بڑی شخصیتیں، سب فرضی مولانا ہیں وہ، اس میں سے ہر آدمی کو ہم فرضی چونکہ ایک تو رسہ کشی بڑا کر رہے تھے عہدیدار کے لیے، الیکشن ہونے لگا، وہ بھی تو میں نے شریعت کے معاملے میں یہ بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور آپ نے اس وقت بہت ساری باتیں کہی۔ تو ابھی جو یہ اتنی بڑی فوج ہے ہمارے ہاں علماء سو کی، مطلب فرضی مولاناؤں کی، تو علماء حق تو دب سے گئے ہیں، وہ بول ہی نہیں رہے، تو یہ فرق آئے گا کیسے؟ سماج میں کون سا لوگ ہے جو یہ کرے؟ یا آپ کا یہ جو پروگرام چل رہا ہے اسی کو لوگ تک پہنچے کہ وہ سمجھ جائیں کہ اگر ہم سرکاری نوکری کر رہے ہیں یا پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں اور ہم کو 10 بجے سے 5 بجے تک ڈیوٹی کرنا اور تب یہ ہماری تنخواہ مقرر ہے، اور اگر ہم 10 بجے سے 3 بجے تک بھی کرتے ہیں، 2 گھنٹہ چھوڑ دیا تو باقی 2 گھنٹے کی جو آمدنی وہ حرام ہو گئی۔ ہم نے رشوت لی وہ بھی حرام ہو گیا، ہم نے کم تولا یا زیادہ تولا تو جو اس بے ایمانی سے پیسہ ملا وہ سب حرام ہو گیا۔ ہم جو مولویوں کو لیتے ہیں، جو مولوی جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، کمیشن پہ چندہ لے رہے ہیں، کمیشن حرام ہے، صاف لفظوں میں آپ بتائیے اس کو، کمیشن بری طرح حرام ہے۔ جب کمیشن حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تو پھر حلال رزق لینے کی کوشش نہیں کر رہی ہے قوم، نہیں کر رہی ہے قوم، پورا آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، آوے کا آوا بگڑا گیا ہوا ہے۔ اور مفتی صاحب کے اس بات سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اپنا تجزیہ خود کریں کہ ہم کس حد تک کہاں تک جا رہے ہیں، ہم نے حرام اور حلال کے رزق کو کس طرح سے بھلا دیا ہے، ہم نے بہت بری طرح سے بھلا دیا۔ شاید یہی وجہ ہے مسلمان اپنے معیار سے گر گیا، اور اس کے پستی کی وجہ یہی ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اسی طریقے سے اگر ایسا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے منتھن ٹوڈے۔ السلام علیکم۔